أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي ينشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سورة الأنعام. हमने बात की थी कि कुरान की और हदीस की इसी तरह वही की महारत है। इसके दो बड़े असबाब हैं। एक जहाँ की मेहनत और जुहद एक ज़रूरी अमर है और ख़ुसूसन इन दिनों में कि जब रमज़ान की आमद है या रमज़ान आ चुका है तो ये कुरान का महीने है तो इस
سیزن میں اللہ یہ صفت زیادہ عطا کرتے ہیں انسانوں کو، اور جتنا زیادہ ایک بندہ جوڑے گا، محنت کرے گا، اسی قدر اللہ تعالیٰ زیادہ اس کی مہارت اور رسوخ عطا فرمائیں گے۔ تو دوسرا سبب وحی کی مہارت کا، وحی کی محبت، اور محبت جو ہے وہ اس کی جیسا کہ کوئی اس کا عاشق ہو جائے اور ہمہ وقت اس سے جڑا رہے اور دلی الفت محبت ہو، یہ دو بڑے اسباب ہیں وحی کی مہارت کے، جہاں اللہ سے دعائیں اور خلوص وغیرہ اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سورۃ الانعام شرک کی بے خبینی کرنے والی صورت ہے، اور مشرکین کے لیے مسکت اور انہیں خاموش قرار دینے والی، اور ان کے لیے اصلاح، ان کی اصلاح کا بہترین نمونہ یہ صورت ہے، اور توحید کی عظمت کو بڑے پیارے انداز سے اس کی اہمیت وغیرہ سب چیزیں بیان کی ہیں۔ ان آیات میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھ لی ہے، شرک فعلی جسے آپ کو شرک فی التحلیل والتحریم بھی کہتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح کہ اللہ رب العالمین اور اس کی خدائی اور عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندگی اسی کی ہوگی، تو اسی طرح حکم بھی اسی کا چلے گا، اسی کے حکم کے مطابق ہی چیزیں حلال اور حرام ہوں گی، اور یہ حاکمیت جو ہے اور یہ اختیار، یہ اتھارٹی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو دینا محال اور ناممکن اور غلط ہوگا، اور اس کے کرنے والے اس فعل کی بنا مشرک کہلائیں گے، اور پیچھے سورہ مائدہ نے مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں کافر بھی کہا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور اسی طرح جب میں یہ توحید فی الحاکمیہ کی صفت ہوگی تو ان کی مضبوط توحید ہے دراصل یہ، اور پھر واقعات رکھ کر اور اس کی طرف اشارہ کر کے دراصل یہ سمجھایا جا رہا کہ یہ مشرکین، یہ ان کا شیوا تھا، وہ یہ کیا کرتے تھے کہ خود سے خدا بن کر بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام، اور قرآن کی کوئی بات یہ فقط قصے کہانی کی حد تک نہیں ہوتی، بلکہ اس کا وجود اب بھی پایا جاتا ہے۔ آپ ذرا اپنے معاشرے کا مطالعہ کریں، اور خصوصاً گھروں کی خواتین کا مطالعہ کریں، تو ان کے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں اب بھی پائی جاتی ہیں کہ رات کو جھاڑو نہیں پھیرنا، یہ ہو جائے گا، برتن اس ٹائم نہیں دھونے، یہ ہو جائے گا، فلانا کام اس وقت نہیں کرنا، یہ مشکل پیدا ہو جائے گی، اور جبکہ نہ قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے اس پر، نہ نبی اسلام کی حدیث ہوتی، تو اسی زمرے میں چیز آ جاتی، فلانے مہینے میں شادی نہیں کرنی، 2 عیدوں کے درمیان شادی نہیں کرنی، شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، سفر کے مہینے میں یہ نہیں کرنا، اس طرح کی باتیں جو ہیں لوگوں نے گڑی ہوتی ہیں اور اسی زمرے میں آ جاتی ہیں۔ کہاں اللہ نے کہا؟ کوئی آیت، کوئی حدیث، کچھ نہیں، تو کس نے پھر خود سے آپ شارس اور قانون ساز بن بیٹھے ہیں اور کچھ کو حلال اور کچھ کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ بعض اوقات ماؤں بہنوں کو اور اس کا عام بندوں کو خبر نہیں ہوتی، اور اس شرک کے مبتلا ہوتے ہیں، خود ساخت نظریات گڑے ہوتے ہیں۔
تو یہ مقصد یہ ہے کہ یہ چیز اب بھی معاشروں میں پائی جاتی ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان کی مزید جو قباحتیں تھیں اس کا بھی بیان ہے، اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں بھی یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ شروع میں بات وہی ہے کہ اصلاح کے یہی دو طریقے ہوتے ہیں، کسی کو بات سمجھانے کے، کسی سے اپنی تابعداری کروانے کے۔ ایک یہ ہے کہ جس طرح کے باپ بچوں سے تابعداری لیتا ہے، کرواتا ہے، بات منواتا ہے اپنی، کچھ اپنے دان دکھا کر، غصہ کر کے، اور اپنا روب جما کر، مار کر، ڈانٹ کر، اور کچھ یہ ہے کہ اپنے احسانات اور اپنی اچھائیاں اور اپنے کمالات مجبور کرتی ہیں اولاد کو باپ کی تابعداری پر۔ مثال ہم دے رہے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی بندگی یا تو بندہ اللہ سے خوف کھا کر کرے گا، اور یا اللہ کی محبتوں اور نعمتوں اور احسانات پر نظر رکھ کر اس کی بندگی کرتا ہے۔ اسی بنا قرآن کو جناب بھی پڑھیں گے، دو ہی باتیں ہوں گی، یا ڈرایا جا رہا ہوگا اور یا پھر اپنی نعمتیں گنائی جا رہی ہیں۔ جنت بھی اسی لیے ہے اور جہنم بھی اسی لیے ہے۔ جہنم وہ ڈنڈا ہے اللہ کا، اور جنت جو ہے احسانات کا مرکز ہے اللہ کا۔ تو دو چیزیں ایمان کو بناتی اور بگاڑتی ہیں، اگر یہ دونوں ہیں تو ایمان بنے گا، اور اگر یہ دونوں نہیں تو ایمان بگڑے گا بندے کا۔ اس لیے اللہ اپنی نعمتیں پیاری پیاری گنا رہے ہیں، ہم نے تو بڑی پیاری نعمتیں ادا کی تھی اور حلال کر دی تھی، تم نے خود قانون ساز اور شارع ساز اور حاکم بن کر کچھ کو حلال کر دیا، کچھ کو حرام کر دی۔ ہمارے قانون میں یہ حرام نہیں تھی، اور جو تم نے حلال سمجھی وہ حلال نہ تھی۔ بس وَهُوَ الَّذِي رَبُّ الْعَالَمِينَ کی یسقی وَأَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، اس نے پیدا کیا جنات باغات کو، معروشات چڑھائے ہوئے، غیر معروشات اور بغیر چڑھائے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ بعض جیسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے انگور کی بیل ہے وہ چڑھتی ہے، اور بعض چیزیں زمین پر لیٹی ہوتی ہیں۔ بعض درخت ہیں جو اونچے ہوں گے، درخت ہوں گے جیسے انار کا ہے یا کھجور کا ہے، پھلدار درخت ہوں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو زمین پر ہی لیٹیں گے۔ یہاں انہیں زور زبردستی اس بیل کو چڑھایا جائے گا۔ والنخل والزرع، اور کھجوریں پیدا کی، والزرع اور کھیتیاں پیدا کی، اللہ رب العالمین۔ مختلف نقلہ، مختلف ہیں اس کے ذائقے، مختلف ذائقے رکھنے والی چیزیں۔ انار کا اپنا ذائقہ ہے، کھجور کا اپنا ہے، اور اسی طرح ایک ہی نوع کے اندر پھر آگے انواع ہیں۔ مثلا ایک کھجور کے اندر پھر اجوا بھی ہے، جنگلی ترین اور عام بھی ہے۔ مختلف نقلہ، ذائقے مختلف۔ والزیتون والرمان، اور زیتون اور رمان بھی، زیتون اور رمان انار بھی پیدا کی۔ مستشابہ و غیر متشابہ، متشابہ بھی ہوتی ہیں، غیر متشابہ، ایک جیسی بھی اور ایک جیسی نہیں بھی۔ لباس ایک جیسی، بعض مختلف۔ اسی طرح ایک ہی پھل مختلف انواع کا ہے، شکل میں ایک ہوگا، ذائقوں میں مختلف ہوگا، غیر متشابہ۔ رنگ میں ایک، ذائقے میں مختلف، کوالٹی ایک، چیز مختلف، نام ایک، کوالٹی مختلف، متشابہ و غیر متشابہ، مختلف اس کی انواع بنی۔ کلوا من ثمرہ، کھاؤ اللہ رب العالمین کی نعمت، من ثمرہ، اس کے پھلوں میں سے، جو اللہ نے پیدا کی تمہارے، اس کے پھل جو ہے کھا سکتے۔ اذا اثمر، جب وہ پھل دے، پھل آئے کھائے جا سکتے۔ اذا اثمر، اسی بنا یہ قانون بھی ہے شریعت کا کہ پھل کی خرید و فروخت ممنوع ہوتی ہے جب تک وہ پک نہ جائے۔ اس سے مسائل بنتے ہیں۔ کچا باغ خریدا گیا اور جی پکنے کے دن آئے تو کوئی آفت آئی اور ختم، تو لاکھوں پیسہ بندے کو ڈوب گیا۔ اس میں اذا اثمر، جب وہ پھل دے کھاؤ۔
اور حفاظت بھی شریعت نے کروانی ہے. کچے پر اتارو گے تو نقصان ہو جب وہ پھیل جائے. اور اسی وقت زیادہ کیونکہ مزہ آتا ہے اس لیے اس کا حوالہ دیا. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور دو تم اس کا حق جو اللہ نے باغات پھل پھول پیدا کی ہیں اس کا حق ادا کرنا یوم حصاد. اسی طرح جو کھیتیاں وغیرہ پیدا کی یوم حصاد اس کی کٹائی کے دن پک جائے اور کٹائی کا دن ہو تو پھر جو غریب غربا مساکین ہیں انہیں ان کا حق جو ہے ادا کرنا ہے. حق کھیتیوں میں بھی ہے اور باغات اور پھلوں میں بھی ہے. حدیث نے پھر اس کی وضاحت پیش کی ہے. مثلا کھیتیوں کی زکوٰۃ سے بخاری کی 1483 نمبر حدیث میں ذکر ہے کہ دو انواع بنتی ہیں. ایک وہ زمین اور وہ فصل جو بارانی ہو یا تری والی زمین ہے اسے پانی کی ضرورت سمندروں اور نہروں کا پانی یا ٹیوبویل کا پانی یعنی خرچے کر کے تکلیف کھاڑ کر نہیں دیا جاتا. بس خود ہی وہ اپنا پھل اگا دیتی ہے. زمین بارانی زمین ہے اور بارش کا پانی ہی کافی ہو جاتا ہے. تو اس میں ہے 10واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکال لی جاتی ہے عشر. اور جو زمین آپ خود سیراب کرتے ہیں خرچہ آتا ہے ٹیوبویل وغیرہ کا یا اسی طرح نہر کا پانی وہاں لایا جاتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے تو اس پر نصف عشر 20واں حصہ اس پر تھوڑا کم دیا جائے گا. لیکن اس کے لیے پھر جو صحیح موقف ہے جمہور علم کا احناف کہتے ہیں کہ نہیں بس کم ہو یا زیادہ ہو تو بس آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے. کیونکہ حدیث نے کہا فیما سقط السماء، بس جو بھی زمین سے پانی یا جو پانی سے آسمان سیراب کرے اس کا 10واں حصہ اور جو خود سیراب کی جائے اس کا 20واں حصہ. کہتے شریعت نے تفریق نہیں کی کہ کم ہو یا زیادہ. لیکن بات ان کی غلط ہے کیونکہ ایک ہی حدیث کے اندر تمام مسائل نہیں آتے بلکہ تمام احادیث ملا کر مسائل سمجھے جاتے ہیں. تو بخاری کی دوسری حدیث نے پھر وضاحت پیش کی ہے لیس فیما اقل من 5 اوسط صدقہ، جو 5 وسق سے کم ہو اس پر صدقہ نہیں ہوگا. 5 وسق، ایک وسق یہ جو ہے 60 سا کا ہے اور ایک سا 5 مدن تقریباً یہ 2 کلو کے لگ بھگ. تو 60 سا جو ہے یہ لگ بھگ 120 کلو بن جاتے ہیں. آسان الفاظ میں لگ بھگ 3 من ہے. تو یہ ہر بندی کی ہے کہ اس سے کم ہو پھر زکوٰۃ نہیں دینی، اس کا عشر نہیں یعنی سب 10-20 حصہ نہیں نکالنا. جب اس حد کو پہنچ جائیں تو پھر اور یہ اور مقامات میں سے ہے اس میں فقہ حنفی نے قرآن اور حدیث کی مخالفت کی. ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں علم میں سے ہیں، ان کے چینج ہونے کی اور کنورٹ ہونے کی وجہ یہی مسئلہ بنا ہے کہ ہم استاد جی نے پڑھایا کہ یہ تو ہر ایک کی زکوٰۃ دینی ہے، جو کہ بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ یعنی ہر ایک کی نہیں دینی بلکہ اگر 5 وسق سے کم ہو پھر نہیں دیں گے، زیادہ ہو یا 5 وسق ہو پھر زکوٰۃ نکالنی. تو میں نے یہ حدیث پیش کی کہ اس حدیث میں تو رسول اللہ نے حد بندی کی اور آپ کہتے ہیں کہ یعنی ہمارے مسلک میں اس طرح نہیں ہے. تو اپنا جواب دیے بہرحال پھر یہ کہ یہ چیزوں کو سوچنے پر مجبور کر گئی اور انہوں نے اپنے مسلک کو خیر آباد کہہ دیا. اور یہ ہوتا ہے جن میں وحی کے لیے غیرت ہو، اللہ اور رسول کی باتوں کو حرف آخرت جانتے اور سمجھتے ہوں تو ان کے لیے پھر دوسری باتیں چھوٹی ہو جاتی. انشاءاللہ کہ سورہ اعراف آ رہی ہے اس کو بنیادی موضوع بھی رہی ہے کہ اللہ اور رسول کی باتوں کو بہت بڑی چیز سمجھو، اس کے مقابلے میں اس چیز کو نہیں لانا. جی تو فرمایا کہ اس کا حق جو ادا کرو، یعنی فرضی زکوٰۃ بھی دی جائے اور اس کا عشر وغیرہ نکالا جائے اور نفلی بھی کچھ نہ کچھ دیتے رہو کھانے پینے کے لیے. اسی طرح کوئی مسافر گزرا کوئی چھوٹی موٹی چیز اس سے دے سکتا ہے کھانے کی حد تک. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کٹائی کے لیے. سورہ قلم نے بڑا پیارا ایک نقشہ بھی پیش کیا کچھ بھائیوں کا
جن کا باغ تھا اور والد صاحب کے فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج کے بعد کسی غریب مسکین کو نہیں دینا، خرچے بڑھ گئے ہیں. صبح صبح نکلتے ہیں فتنات و مصبحین یغدو علی حردکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون الا يغفرن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون. چھپ چھپ کر نکلتے ہیں صبح صبح دوسرے کو اٹھاتے ہیں کہ بس کوئی غریب مسکین نہ آئے، آنے سے پہلے ہی ہم باغ خالی کر کے واپس پہنچے ہوں. گئے تو دیکھو کہ معاملات ہی کچھ اور ہیں. کہا گیا تم نہ لظالون کہ شاید راہ بھول گئے. انہوں نے سوچا یہ قالوا انا لظالون. پھر نے کہا نہیں، جب سوچا کہ نہیں جگہ تو وہی ہے یار، وہی باغ ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا. لیکن نیک باپ کی اولاد تھی. پھر وہ سمجھ گئے کہ ہم نے غلطی کی ہے، توبہ کی اللہ کی طرف. تو فرمایا کہ ولا تسرفوا واتوا حقه يوم حصاد ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو. اسراف یہ ہے کہ بس حد سے بندہ بڑھنے لگ جائے، مال کو ضائع کرے. بخل بھی اسراف ہی ہے نا، زیادتی ہے. اور اس تصریفوں کے اندر عام گناہ، کفر، شرک، فجور یہ بھی داخل ہے. انه لا يحب المسرفین، بے شک اللہ رب العالمین محبت نہیں فرماتے ہیں مسرفین سے، اسراف کرنے والوں سے اللہ کی محبت نہیں ہوتی. ومن الانعام حمولة وفرشا، بس اللہ نے پیدا کی جانوروں میں سے بھی اقسام پیدا کی. حمولة بوجھ اٹھانے والے، وفرشا اور کچھ زمین سے لگے ہوئے چھوٹے قد. عموماً جو جانور بوجھ اٹھاتے ہیں قد آور ہوتے ہیں، خچر ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے. اور جو چھوٹے ہیں زمین سے لگے ہیں وہ عموماً بوجھ نہیں اٹھایا کرتے. حمولة وفرشا. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق أنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وہاں بھی رب العالمین نے جانوروں کو بطور نعمت ذکر کیا ہے. کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں روزیاں دی. اس میں کھانے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جانور صرف سواری کے لیے نہیں بلکہ یہ کھانے پینے کے لیے بھی ہے جو حلال ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم پیروی نہ کرنا شیطان کے قدموں کی. اس لیے کہا کہ شیطان کی بات مان کر لوگ خود سے جی یہ جانور حلال اور یہ حرام خود سے ہی تقسیم شروع کر دیتے ہیں. خطوات ہم نے پہلے بات کی تھی. خطوات اس لیے کہا کہ قدموں کے آثار کا پیچھا کرنا یہ مشکل کام ہے. نہیں شیطان کی تابعداری مشکل ہے، آسان نہیں ہے، لیکن لوگ کر رہے ہوتے ہیں. خطوات شیطان، خطوط کی جمع خطوات، قدم. انه لکم عدو مبین، بے شک وہ اللہ تمہارے لیے دشمن ہے. انه بے شک وہ شیطان لکم عدو مبین، تمہارا واضح دشمن. شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، آخرت بھی تباہ کر رہا ہے اور دنیا میں بھی محروم کر رہا ہے اللہ کی پیاری پیاری نعمتوں سے. دنیا کا بھی معاملہ خراب کیا ہے. اس میں کھانے کی چیز تھی صحت کے لیے مفید مزہ رکھنے والی، نہیں کھانے چیز. انه لکم عدو مبین. ثمانیۃ ازواج، اللہ یہاں کون انداز سے بات کریں گے جو تم نے خود سے یہ تقسیم شروع کر دی ہے کہ یہ جانور حرام یا حلال یا پھل یا سبزی وغیرہ جیسے لوگ کرتے ہیں. یہ جانور حلال یا حرام جو تقسیم تم نے خود کر رکھی، اس کی حرمت کی وجہ مجھے بتاؤ کیا ہے. آیا یہ وجہ ہے کہ یہ مذکر ہے، یا یہ ہے کہ یہ مؤنث ہے، یا یہ ہے کہ یہ ماں کے رحم میں رہا ہے اس لیے حرام. اگر یہ وجوہات کی وجہ بنتی نہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وجہ ہے ہی نہیں. اگر تم ڈھونڈنا چاہو تو میں نہیں ملے گی سوائے ان وجوہات کی جو وجوہات بنتی نہیں ہے. یہ ملے گا کہ یہ مذکر ہے، تو مذکر ہونا تو کوئی حرمت کی وجہ نہیں بن سکتی. یہ ملے گا اور یہ وجہ ملے گی آپ کو کہ یہ مؤنث ہے، وجہ بن ہی نہیں سکتی. یا پھر آپ کہیں کہ یار یہ ماں کے رحم میں رہا اس لیے تو بھی وجہ نہیں بن سکتی. ہر جانور ماں کے رحم میں رہتا ہے. ثمانیۃ ازواج ای انشأ ثمانیۃ ازواج، اللہ نے پیدا کیے 8 جوڑے. 8 جوڑے اللہ نے پیدا کی. کیسے؟ من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2 نر مادہ. ومن المعز اثنین، اور بکری میں سے بھی 2 نر مادہ.
قل آذکرین کہہ دیجیے آیا یہ دو مذکر کون سے؟ ایک مذکر بھیڑ کا اور ایک مذکر بکری کا. قل آذکرین کہہ دیجیے کیا یہ دو مذکر حرم اللہ نے حرام کیے امل انثیین یا یہ دو مؤنث یعنی بھیڑ میں سے مؤنث اور بکری میں سے مؤنث یعنی یہ دونوں تیسری وجہ ہم مشتملت یا اس پر مشتمل ہے. یار سمجھنے کے اعتبار سے تھوڑی سی مشکل ہے، مشکل سمجھنے کے تھوڑی توجہ طلب ہے لیکن ہے مشکل نہیں انشاءاللہ. ہم مشتملت یا اس پر مشتمل ہے علیہ جس پر ارحام الانثیین رحم مؤنث اور مادوں کے مؤنث اور مادے پیڑ میں جو بچہ ہے اس وجہ سے بھی حرام. نبئونی بعلم مجھے خبر دو علم کی بنیاد پر ہو، تکے نہ ہو، اپنی فرسودہ افکار نہ ہو، علم کی دلیل ہو. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو بتاؤ. ومن الابل اثنین چار ہو گئے نا، چار بیان کر دیے، 8 ہیں، 4 بیان کر دیے، 4 مزید. ومن الابل چھوٹے جانوروں بڑے جانوروں میں سے. ومن الابل اثنین اور اونٹوں میں سے بھی 2 پیدا کیے نر اور مادہ. ومن البقر اثنین اور گائے میں سے بھی 2 پیدا کیے گائے اور بیل. قل آذکرین کہہ دیجیے آیا 2 مذکر نر اونٹ اور بیل حرم اللہ نے حرام کی امل انثیین یا 2 مؤنث یعنی مادہ اونٹ اور اسی طرح گائے. ہم مشتملت یا جس پر مشتمل ہم مشتملت علیہ یا جس پر مشتمل یا وہ جس پر مشتمل ارحام الانثیین مؤنث کہہ رہے ہیں، مؤنث کہہ رہے ہیں میں جو ہے وہ حرام. ام کنتم شہداء اگلی وجہ یا تو یہ ہے کہ یہ مذکر ہونا مؤنث ہونا ماں کے پیٹ میں ہونا یہ وجہ ہوگی، یا یہ نہیں ہے کوئی سمجھ آنے والی وجہ نہیں یعنی کوئی عقلی اور دیکھنے والی وجہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے کوئی چیز خاص دی اور نقلی وجہ ہے کہ اللہ نے وصیت کی تھی. ام کنتم شہداء تم حاضر تھے اذ وصاکم اللہ بہذا جب اللہ رب العالمین نے تمہیں وصیت کی مضبوط حکم دیا بہذا اس چیز کا اللہ نے کہا ہو تمہارے ہوتے ہوئے اور حاضر رہتے ہوئے کہ وصیت کی اور نصیحت کی ہو کچھ چیز بتائی ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام کوئی اللہ کا حق امن نظم جواب ہے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں بلکہ بات دوسری ہے کہ خود ساختن کے فرسودہ نظریات ہیں اور آرا ہیں اور انہوں نے دین سے جوڑ دی ہے. تو اب اس پر فمن اظلم بس کون بڑا ظالم یعنی جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر یہی بات رہ جاتی ہے کہ تم خود سے اللہ پر جھوٹ گڑ رہے ہو اور جو اللہ پر خود سے جھوٹ گھڑے گا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. امن ازلم بس کون بڑا ظالم ممن اس بندے سے افترا علی اللہ کذبا جو باندھے رب العالمین پر کذبا جھوٹ اس سے بڑا ظالم. وہی اصول پھر آپ اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجیے جہاں جس صورت جس رکوع میں شرک کرد ہوگا اکثر وہاں اس چیز کو بھی بیان کر دیا جائے گا کہ جی اللہ کے متعلق غیر ذمہ دارانہ گفتگو تو یہ بنیاد بنتی ہے شرک کی. تو فمن اظلم بس کون بڑا ظالم ممن افترا علی اللہ کذبا جو باندھے رب العالمین پر جھوٹ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. اور پھر جھوٹ بھی کوئی غیر شعوری طور پر غیر دانستہ طور پر نہ جانتے ہوئے نہیں بلکہ جان کر باندھ رہا ہے اور نیت کیا ہے لیضل الناس بغیر علم. 2 صورتیں ہوتی ہیں نا ایک آدمی بس حماقت اور بیوقوفی یا نہ جانتے ہوئے جی جو غلط بات کہہ گئی اللہ رسول کے مطابق یہ بھی گناہ ہے بہت بڑا گناہ لیکن اس سے بڑا گناہ ہے اور ظلم یہ ہے کہ بندہ جان کر جھوٹ باندھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یضل الناس بغیر علم تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم بغیر علم کے. یہ نیت ہے اس کی نیت بھی بری ہے. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین سے ظالم کہا نا سب سے بڑا ظالم کہا. ان اللہ بشک رب العالمین لا یهدی القوم الظالمین ہدایت نہیں دیا کرتے ظالم قوم کو. اور آپ یہ جہاں بڑے ظالموں کو دیکھتے ہیں وہاں چھوٹے ظالم بھی آپ کو ہدایت سے دور ہی نظر آتے ہیں.
ہمیں جتنے بھی یہ فرقہ ضالہ ہے، مبتدعین وغیرہ وغیرہ، ان کے عوام سے خیر کی امید ہوتی ہے، جب ان کے سامنے قرآن رکھتے ہیں، حدیث رکھتے ہیں، یہ مان جاتے ہیں، لیکن ان کے علماء سے کوئی خیر کی امید نہیں ہوتی اور کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے بار بار حدیثوں کی تحریف کی ہوتی ہے، تعطیل کی ہوتی ہے، تأویل کی ہوتی ہے، اور کئی لوگ گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، اور یہ اپنے ظلم کی بنا اللہ پر کو ہدایت نہیں دیا کرتے، یہ مرتے ہیں انہی عقیدوں کو رکھ کر۔ ان کی عوام جو ہے انہیں اللہ ہدایت دے دیتے ہیں، بڑے وہ جاہل بھی ہوتے ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں، لیکن حق پرستی اور اللہ اور رسول کے لیے غیرت کے ہوتے ہوئے، دوسرا کہ وہ جہل کی بنیاد پر گمراہ رہے ہوتے ہیں، ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ جب یہ جو ہے جان بوجھ کر سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کئی افراد کو ضائع کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیا کرتے ظالم قوم کو۔ قل لا اجد، کہہ دیجیے لا اجد فیما اوحی الی محرما، یہ تو تمہارا دین تھا نا، خود سے یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری شریعت میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اصل شارع بننے کا حقدار ہے، جس نے تحلیل اور تحریم کرنی ہے، کچھ چیزوں کو حلال کرنا ہے، کچھ کو حرام کرنا ہے، اس اللہ کے نظام میں تو چیزیں حرام ہے ہی نہیں، اب تم اللہ سے کچھ زیادہ جانتے ہو۔ اور کہہ دیجیے لا اجد، میں نہیں پاتا فیما اوحی الی، اس میں جو وحی میری طرف کی گئی ہے، جو وحی میری طرف آئی ہے، اس میں تو مجھے حرام نہیں ملا، خاص طور جو تم اپنا بیٹھے ہو، الا ہے کہ یہ فلانی چیزیں ہیں، صرف محرمہ حرام، علی الطاعمیت، اور وہ کسی کھانے والے پر جو وہ کھاتا ہے، کھانے والا جو کھائے اس کی اجازت ہے، حرام مجھے نہیں نظر آیا کوئی، الا یکون میتا، الا کہ وہ مردار ہوں، یہ چیزیں حرام۔ جو چیزیں حرام ہیں انہیں کھایا کرتے تھے، انہیں حرام سمجھتے ہی نہیں تھے، اور جو حلال تھی انہیں خود سے حرام کر بیٹھے تھے۔ الا یکون میتا، الا کہ وہ مردار ہو، او دم مسفوحا، یا کہ وہ بہنے والا خون ہو، بہایا گیا خون ہو جو شروع میں جانور سے پیا جاتا ہے اور خون بہتا ہے، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، یہ حرام چیزیں ہیں، فإنه رجس، بے شک یہ رجس ہے، گندی چیزیں، او فسقا، ہے کہ یہ کھانے والی چیز جو ہے، استعمال کی جانے والی چیز فسق کے امور، الا بغیر اللہ بھی، اس پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، نگت رکھی جائے کہ فلانے کے نام پر ذبح، یا اس طرح ذبح کرتے ہوئے فلانے کا نام، جی فلانے کا نام میں ذبح کر رہا ہوں، اور چھری پھیر دی جائے، الا بغیر اللہ بھی، یہ فسق، یہ جو امور ہیں اس قسم کے یہ ممنوع ہے۔ جب یہ سارے تم کرتے ہو، مردار بھی کھاتے تھے مشرکین مکہ، مسکو بھی استعمال کرتے تھے، خنزیر کا گوشت بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور اسی طرح غیر اللہ کے نام پر بھی ان کے ذریعے چلتے رہتے تھے۔ جو اصل حرام چیزیں تھیں انہوں نے حلال کر دی تھیں، اور جو حلال تھیں ان کو حرام کر دیا تھا۔ ہاں یہ چیزیں بھی تب حلال ہوں گی کہ جب مجبوری ہو، فمن اضطر غیر باغ، بس جو کہ مجبور کر دیا جائے، لیکن دو شرطیں ہیں، غیر باغ، وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، غیر باغ ہو یعنی وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، یعنی بہانے بنا کر حرام خوریاں نہ کرتا ہو، کوئی اور وجہ ہے اور بس بہانہ بنا کر دل کر رہا ہے شراب پینے کا اور مجبوری ظاہر کر دی جائے گی، اور روزہ جیسے روزہ کھانے کا دل کر رہا ہے اور بس میری فلانی بیماری اور فلانی تکلیف، غیر باغ ولا عاد، حد سے تجاوز کرنے والا ہو، اگر ایک نوالے سے جان بچ سکتی ہے حرام کے کھانے سے تو دوسرا حرام ہو، فإن ربک غفور رحیم، تو تیرا رب جو ہے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اگر آپ یہ کھا بھی دیں مجبوری کے تحت تو اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ قال الذین ہادوا، ان لوگوں پر، ہادو جو یہودی بنے، بخاری صاحب نے قول نقل کی ہے بخاری میں، ہادو ای صاروا یہودا، یہودی بنے، حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے حرام قرار دیا ان پر کل ذی ظفر، ہر ناخن والا، یہ سوال آیا نا یہاں دراصل یہودیوں پر بعض چیزیں حرام کر دی گئی تھی، اور آپ نے کہا کہ اللہ کے نظام میں تو کوئی حرام ہے ہی نہیں، چیزیں نہیں حرام جسے تم حرام سمجھتے ہو، تو اس کا جواب ہے کہ یہودیوں پر اصلاً یہ نہیں حرام تھی، یہودیوں نے بعض سیاکاریاں کی، بعض جرائم کی کہ اللہ نے بطور سزا ان پر حرام، ایک ہے مثلا جیسے ہمارے یہاں جی چینی حلال چیز ہے، شہد حلال ہے،
اور کسی آدمی کو اللہ نے بطور سزا یا ویسے بطور آزمائش شوگر کی بیماری میں مبتلا کر دیا، اب اس کے لیے وہ چیزیں ممنوع ہوگی، شریعت کہے کہ آپ نہ کھائیں، پرہیز کریں، تو چیز خود نہیں حرام، اس بدنے کے حق میں کسی وجہ سے حرام ہو گیا یا نقصان دہ ثابت ہو گئی۔ اسی طرح یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی تھی، اس کے کرتوت تھے اس کے پیچھے۔ وعلى الذين هاجروا لهم پر ہادو یہودی بنے حرمنا ہم نے حرام کر دیا تھا کل ذی ظفر ہر ناخن والا جانور، ومن البقر والغنم اور اسی طرح گائیں اور بکری، حرمنا علیہم ہم نے حرام کر دیا تھا علیہم ان پر شحومہما ان کی چربیوں کو، گائیں اور بھیڑ بکری اس کی چربی ہم نے حرام کر دی تھی ان پر، الا ما حملت مگر وہ چربی ما حملت جو محمد ظہور ما جو اٹھائی گئی ان کے پشتوں میں، یعنی وہ چربی جو پیٹ وغیرہ پر چڑھی ہو یا پیٹ پر چڑھی ہو ان کے لیے جائز ہوتی تھی، اول حوایا یا آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی یہ چربی بھی حلال تھی، او مختلط بعظم یا جو گلی ہو ہڈیوں کے یہ حلال تھی، چربی پر حرام کر دی گئی تھی۔ چربی حلال ہے اگر سے ہمارا معاشرہ نہیں کھاتا، شاید جو ہم باہر کے یہ گیشت ڈالڈا شاڈا استعمال کرتے ہیں اس سے بڑا مفید جو ہے یہ چربی وغیرہ کا استعمال ہے، یہ جو گھی ہے یہ زیادہ مفید ہے، بیماریوں سے پاک اور طاقتور چیز ہے۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، تو یہ جو چیزیں حرام تھی اللہ نے حرام شروع سے نہیں کی تھی بلکہ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ان کے ظلم زیادتی اور بغاوت کی وجہ سے ہم نے انہیں سزا دی تھی۔ المعاصی تزیل النعم والی بات ہے نا کہ گناہ جو ہے انسان پر بعض اوقات حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں، ہماری بات سچی ہے جو پیچھے ہم نے کہی کہ اللہ نے حرام نہیں کی تھی، انہوں نے خود اپنے لیے حرام کر دی اور تم خود سے اپنے لیے حرام کیے جا رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور یہ ہے چونکہ یہود جو ہے سیدھا ساز قوم تھی۔ بخاری کی 22-23 نمبر حدیث کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی کہ فلانے بندے نے شراب بیچی، تو عمر نے کہا کہ کیا اس بندے کو خبر نہیں ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے، حرمت علیہم الشحوم فجملوها فباعوها، اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے، اللہ رب العالمین نے ان پر چربی کو حرام کر دیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہیلہ سازی کی، ہیلہ کی کہ چربی جو پگھلا دی اصل چینج کر دی اس کی، اور وہ گھی جو ہے ان کا بیچا، کہا دیکھیں تو وہ ہے نہیں تو اب یہ چربی رہی نہیں، ہم نے گھی بیچا۔ بدعا دی قاتل اللہ، رب العالمین تمام برباد کری یہودیوں کو۔ اور عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب شراب حرام ہے تو اس کی تجارت بھی حرام ہوگی۔ پیچھے ہم نے حدیث بیان کی تھی کہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کا کھانا حرام کر دیتے ہیں تو اس کا بیچنا بھی حرام کا ہوتا ہے۔ جب کھانا حرام ہے تو بیچنا بھی اس کا حرام ہے، دوسرا فائدہ بھی اس سے لینا جو ہے وہ حرام ہوگا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے بے شک تمہارا رب ذو رحمت واسعہ، وسیع رحمتوں والا ہے، ذو رحمت واسعہ، لیکن صرف وسیع رحمتوں والا ہی نہیں ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، یہ بھی پھر آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو نہیں لوٹا سکتا، نہیں لوٹایا جا سکتا اللہ کے عذاب کو عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ اللہ رب العالمین جب مجرم قوم پر اپنے عذاب کو لاتے ہیں تو کوئی جو ہے ہٹا نہیں سکتا اور ڈال نہیں سکتا۔ کوئی کہ ان کو دھمکی دے دی کہ نہ کرو اللہ رب العالمین کے احکامات میں ہیلہ سازیاں وغیرہ، خود سے حلال اور حرام کہ پہاڑے نہ پڑو، کیونکہ اللہ رب العالمین جب عذاب لاتے ہیں اور اگر تم پہلے آیا تو پھر ٹال نہ سکے گا۔ اور پہلے جو اللہ کی رحمت کا حوالہ دیا، اشارہ ہے کہ تم جو بچے ہو یہ اللہ کی رحمت تمہیں بچا رہی ہے۔ نبی کی تکذیب کیے جا رہے ہو، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، نبی کی تکذیب کیے جا رہے ہیں اور پھر بھی اگر بچتے جا رہے ہیں اور بچے ہوں اب تک تو اللہ کی رحمتیں بچا رہی ہیں، نہ کہ تم خود سیدھے۔ کیا ہوتا ہے نا بار بار پتہ کرتا کہ میں غلط ہوتا، کب کا مجھے کام میں کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے سزا دینی تھی۔ اس کا جواب ہے کہ نہیں، یہ بچنا جو ہے آپ کے صحیح اور درست ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ اللہ کے رحیم ہونے کی دلیل ہے، رب کی رحمت بچا رہی ہے۔
لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے عذاب بھی ہیں، جب وہ آتا ہے تو پھر اسے ٹال نہیں سکتا. وَلَا يَغُضُّ الْبَصَرَ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا. توجہ. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایک طرف یہ شرک کرتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں جیسا میں نے کہا نا، بندے کہتے ہیں جی یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جی بس اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ کی یہ چاہت ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. سيقول الذين اشركوا، عن قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما اشرک. دنیا میں بھی یہ لوگ کہتے ہوتے ہیں اور خاص طور آخر میں یہ کہیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا، اللہ کی مرضی ہوتی ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے ہم، ولا آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد، ولا حرمنا من شيء، ہم حرام کرتے کسی بھی چیز کو، ہم یہ کرتے. پیچھے تو ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کی چاہت اس کی دو قسمیں ہیں. اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت دو قسموں کی. ایک اللہ کی وہ چاہت جس میں اللہ کی مرضی بھی ہو، اور ایک اللہ کی وہ چاہت جس میں اللہ کی مرضی نہ ہو. ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ، یہ دو ارادے ہیں. اب یہ شرط کر رہے ہیں اللہ کا ارادہ کونیہ تو ہے، شرعیہ نہیں ہے. یا کہیں دوسرے بعد میں اللہ کا ارادہ ہے لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ یہ کام کرے، لیکن اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ کرنے دو، یہ کرتے ہیں اس لیے وہ کر رہے ہیں. یہاں دوسرا باریک فرق ذرا جاننے اور سمجھنے کا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، بات کو ذرا سمجھیں گے اور کوشش کریں کہ غلط نہ سمجھیں. دو کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک ہے کہ آپ مصیبت آپ کو پہنچتی ہے اور اس مصیبت پر آپ اللہ کی مرضی کا حوالہ دے دیتے ہیں، تقدیر کا دے دیتے ہیں، اللہ کے ارادے کا دے دیتے ہیں کہ یار تقدیر تھی بس ہو گیا، اللہ کا ارادہ تھا، اللہ کی مرضی تھی، ہو گیا، بھلے کام جیسا بھی تھا بس ہو گیا، کیا میں نے پریشان ہوں. یعنی مصیبت پر تقدیر کا حوالہ، دوسرے الفاظ میں اللہ کے ارادے کا حوالہ، یہ جائز ہی کیا بلکہ صحیح مسلم کی 2664 نمبر حدیث میں کچھ الفاظ یہ ہیں، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، کہ جب آپ کو کوئی تکلیف مصیبت پہنچے تو اس وقت آپ نے لو انی فعلت کان کذا و کذا، یہ نہیں کہنا اگر میں یہ کرتا تو یہ ہو جانا تھا، اگر یہ کرتا، اگر مگر نہیں کہنا، بلکہ ولیکن قدر اللہ یا قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل کہ اللہ نے لکھا تھا بس ہو گیا، تقدیر تھی اللہ کی ہو گئی، اللہ کا ارادہ تھا ہو گیا. فإن لو تفتح عمل الشیطان، لو جو ہے یہ شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے کہ اگر یہ ہو تو، اس طرح یہاں نے کہا لو شاء اللہ، اللہ کی تو لو نہیں استعمال کرنا. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ مصیبت پہنچ جائے، اول تو اپنے کوشش کرتے ہیں بچنے بچانے کی، جب آپ بچ نہیں سکے، مصیبت آ گئی ہے، پھر نقصان ہونا تو ہو گیا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں قدر اللہ ما شاء فعل. یہ مصیبت پر تقدیر کو لانا، استعمال کرنا، اس کا حوالہ دینا، اللہ کی مرضی کا دینا، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اس حدیث کا تقاضا ہے کہ مصیبت جب پہنچتی ہے بس آپ رونے دھونے کے بجائے کہتے ہیں تقدیر تھی. یہ مصیبت پر آپ تقدیر کا حوالہ دیتے ہیں، جائز نہیں بلکہ حکم خداوندی ہے. اور دوسری چیز، دوسری قسم جو کہ غلط ہے، پہلی کیا تھی؟ مصیبت پر تقدیر کا حوالہ، یہ جائز ضروری. دوسری جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ مصیبت نہیں بلکہ معصیت پر، گناہ پر تقدیر کا حوالہ. بندہ گناہ کر رہا ہے اور تقدیر رہی، یہ جو ہے نہ صرف ناجائز ہے بلکہ شیطان کا طریقہ ہے. ابھی ماں اغویتنی، اللہ تو نے مجھے گمراہ کی. یہ مشرکین کا طریقہ ہے، لو شاء اللہ ما اشرک، اگر اللہ کا ارادہ مرضی ہوتی ہے ہم شرک نہ کریں. تو گناہ پر تقدیر کو آپ نہیں پیش کر سکتے. گناہ سے باقی کیوں نہیں ہیں آپ؟ نہ کہ بس آپ نے یہ گناہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، نہیں، گناہ آپ خود کر رہے ہیں، خود. اللہ نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے دکھائیں اور آپ خود پڑھ رہے ہیں. یہ قدری تھا تقدیر کا منکر، کسی کے باغ میں گیا اور وہاں سے کھانا پینا شروع کر دیا، چوری شروع کر دی پھل فروٹ کی.
تو مالک صاحب آئے گا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، چوری کیوں کر رہے ہیں؟ آج یہ تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے، یہ گناہ کر کے چوری کر کے تقدیر کا حوالہ ہے، یہ تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے، میں تو بس کیا کروں، میں تو ہاتھ پاؤں باندھنے نہیں، اللہ نے لکھا ہے میں کر رہا ہوں، حالانکہ کیا خود ہے، ہاتھ اپنے استعمال کر رہا ہے، کاٹ خود رہا ہے، کھا خود رہا ہے، اور اللہ نے لکھا ہے۔ اگلا بندہ بھی ہوشیار تھا، جاننے والا تھا، اس نے ایک اچھا سا ڈنڈا توڑا، اسی بات سے مارنا شروع کر دی، اس نے رونا تو شروع کر دی کہ بڑے ظالم ہیں آپ، کیوں؟ یہ بتائیں، جہاں وہ چیز اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے، یہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے، اگر یہ آپ کا کھانا اللہ نے تقدیر میں لکھا تو میرا مارنا بھی اللہ نے تقدیر میں لکھا، مجھے ظالم لوگ ہیں۔ تو یہ ہے کہ معصیت پر اللہ رب العالمین کی تقدیر کا حوالہ نہیں ہوگا، اور کس پر ہوگا؟ کس پر ہوگا؟ مصیبت پر، مصیبت پر تقدیر کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ مشہور حدیث بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا اس میں مکالمہ ہوا، تو اس وقت یہی کہا آدم علیہ السلام نے کہ اللہ نے یہ مصیبت میری تقدیر میں لکھی تھی، اگر میں نے وہاں درخت کھا لیا تو اس پر آپ مجھے کیوں ملامت کرتے ہیں؟ مصیبت مجھے ملنی تھی، جنت سے نکلنا تھا، اللہ نے تقدیر میں لکھی تھی، یہ جائز ہے، لیکن یہ کہ اپنے گناہ کے لیے بھی پیش کرے کہ جی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے لکھا، تو مشرکین کا طریقہ جو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، اب انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں۔ سيقول الذين اشركوا عن قريب ان ولو من الشرك لو شاء الله ما اشركنا، اگر اللہ کی مرضی ہوتی ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد مشرک ہوتے، ولا حرمنا من شيء، نہیں ہم کوئی چیز حرام قرار دیتے ہیں خود سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی پہلے بندے نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں نے باتیں کی اور انہیں سزا ملی، اگر یہ ان کی بات ٹھیک ہوتی تو انہیں سزا نہ ملتی، ہم نے پہلے بات کی تھی نا، یہ یعنی اگر یہ کام جرم نہ ہوتا، فلانے بندے کو جیل نہ ہوتی، اسے مار نہ پڑتی، اسے مار کا پڑنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کام جرم کا ہے۔ كذلك كذب الذين، اسی طرح تکذیب کی تھی ان لوگوں نے، اللہ سے تکذیب کہا، من قبل ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارے عذاب کو، انہیں عذاب ملا اور سزا ملی، یہ دلیل ہے کہ کام اور بات ان کی غلط تھی۔ اور کہہ دیجیے عندکم من علم، اچھا اگر آپ اسے درست کہتے ہیں دلیل لاؤ، اور کہہ دیجیے عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے، علم کا ہے، علم دلیل کا علم کہا گیا، فتخرجوه لنا، تو نکال لاؤ ہمارے لیے کوئی استنباط، کوئی استدلال، کوئی آیت، کوئی حدیث پیش کر دو، کوئی وحی کی بات پھر لے آؤ، فتخرجوه لنا، تتبعون الا الظن، تم نہیں پیروی کرتے مگر ظن و گمان کی، یہ تمہارے اپنے اٹکل بچوں اور اندازے ہی ہیں، کہاں یہ کہا اللہ نے کہ بس یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ اللہ نے لکھا ہے، وَإِنْ تُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے تم مگر اندازے ہی لگاتے ہو، یہ کبھی اندازوں پر ہی مشتمل ہوتا ہے، اگر یہ ہو جائے اگر وہ ہو جائے، اور کہہ دیجیے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، پر دلیل کیا ہوگی؟ دلیل تو وہ ہے جو اللہ دیا کرتے ہیں، وہی کی دلیل ہوتی ہے، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، یہ حقیقت ہے، ایک آدمی 10 اپنے دلائل پیش کرے گا، آپ ایک دلیل بنتی ہو آیت لے کر لا کر پیش کر دیں، ان پر بھاری ہو جائے گی، کیونکہ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کے دلائل بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے نوٹ بھی کیا ہے کہ جو منکرین قرآن و حدیث بھی ہیں، اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے قرآن و حدیث میں، جب آپ ان کے سامنے آیتیں پڑھتے ہیں اور آیات پیش کرتے ہیں، اگر وہ نہیں بھی مانتے، زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے، اللہ ان کی زبانوں پر تارے لگا لیتا ہے اور ڈر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ یہ انسانیت سے بھی تقاضا ہے کہ جو دلیل لائے تو اللہ کو ایسی دلیل چاہیے ہوتی ہے، اس میں ایک معنی بھی داخل ہے کہ اللہ کو جو چیز جو دلیل مطلوب ہے وہ یہ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ نہیں قبول، اللہ کو حجت البالغہ قبول ہے، منظور ہے کہ جو ایسی دلیل ہو البالغہ، جو کہ بس البالغہ بلوغ سے ہمیں پہنچ جانے، یعنی ایسی دلیل جو اپنے نتیجے اور اپنے مقصد اور مطلب کو پہنچ جائے، اپنا مطلب پورا ادا کر دے، پوری بات جسے سمجھ آ جائے، جو فصاحت، بلاغت اور اتمام حجت اور کمال میں انتہا کو پہنچے، فللہ الحجت البالغہ، بہت بڑا لفظ ہے، اسی نام سے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب بھی حجت اللہ البالغہ، فللہ الحجت البالغہ، بس اللہ کے لیے حجت بڑی پیاری کتاب ہے، یعنی کہ پڑھنے کی کتاب ہے شاہ ولی اللہ صاحب کی، فللہ الحجت البالغہ، کہہ دیجیے رب العالمین کے لیے ہی الحجت البالغہ، دلیل البالغہ، جو
پہنچا دینے والی ہے، جو پہنچنے والی ہے۔ اللہ کے دلائل قوی اور مضبوط ہوتے ہیں، تمہارے دلائل کی طرح خس و خشاک نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، ہاں یہ ضرور ہے کہ واقعی اللہ کی طاقت بڑی مضبوط ہے۔ وَلَوْ شَاءَ، اگر وہ چاہتا لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، ہدایت دے دیتا تم تمام کے تمام کو، اللہ کر سکتا تھا، لیکن پھر وہ زبردستی ہو جانی تھی، پھر امتحان نہیں ہونا تھا۔ دنیا کو ایک بڑا امتحان کا اور امتحان اور ایگزام ہال بنایا گیا ہے۔ اگر یہ ہو کہ یہ بس چلو تمام ہدایت کی طرف یا چلو تمام جہنم کی طرف، یہ پھر زیادتی تھی۔ اللہ نے اوپن چھوڑا، اس انسان نے پھر چیخنا تھا کہ جی ہمیں عذاب نہیں پیدا کیا گیا، اس لیے اللہ نے عذاب چھوڑ دیا کہ جو ادھر چاہتا ہے جانے دیجیے۔ اب بھی کیا انسانیت نہیں چیختی کہ ہم غلام ہیں، مذہب غلامی سکھاتا ہے، حالانکہ مذہب نے ہی ٹھیک یہ کرو جو کچھ کرنا ہے، لیکن پھر بھی یعنی عذاب ہو کر اپنے آپ کو غلام سمجھ رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ واقعی غلام بناتا کہ نہیں بس ادھر ہی جانا ہے، تو پھر تو لوگوں نے کیا کرنا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ، قل کہہ دیجیے ہلم لے آؤ شہداءکم، اپنے گواہ لے آؤ، اپنے مددگار لے آؤ، اپنے علماء لے آؤ، الذین یشهدون، جو گواہی دیں ان اللہ حرم هذا، کہ اللہ نے اسے حرام کر دیا، جو چیز حرام کی پھر رہے ہو کہ گواہ تو لاؤ، اس پر کوئی دلیل لاؤ، کوئی بندے پیش کرو، اہل علم لاؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر یہ گواہی دے رہے ہیں، چونکہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹے کر کے لے بھی آئیں گے، تو اس لیے فَإِن شَهِدُوا، اگر گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، یہ گواہی پھر بھی غلط ہوگی ان کے جھوٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ ان کا سے کیا ڈر ہے؟ جھوٹی قسمیں اٹھا لیں گے، جھوٹے گواہ لے آئیں گے، یہ اگر لے بھی آئیں تو تب بھی فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، آپ نے گواہی ساتھ نہیں دینی، جھوٹی ہوگی مانا یہ۔ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاءَ الَّذِينَ، آپ نے پیروی نہ کیجیے خواہشات کے ان لوگوں کی جو نے تکذیب کی، خواہشات کا، ان کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، بعض دلائل کہاں، والذین لا یؤمنون، جو تکذیب کرتے ہیں ہماری آیتوں کی، والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وهم بربهم يعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں، عادلون برابر کرتے ہیں، دوسری مخلوق کو شرک کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں اللہ نے شرک کی وجہ ہی ایمان بالیوم الآخر کا نہ ہونا بتلائی ہے۔ ہم نے کہا نا جو بھی انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتی ہے ایمان بالیوم الآخر کے نہ ہونے کی وجہ سے، یہاں شرک کی وجہ ایمان بالیوم الآخر کا نہ ہونا بتایا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ قل کہہ دیجیے تعالوا، آؤ آئیے، اتل ما حرم ربکم، میں تلاوت کرتا ہوں اسے جو اللہ نے حرام کر دیا، جو رب نے حرام کر دیا علیکم تم پر، جو رب نے حرام کر دیا ہے، آؤ میں تمہیں سناتا ہوں، سکھاتا ہوں۔ کیا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ ہے کہ انہیں وہ چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، بڑی نہیں نظر آتی، اب اللہ بڑی دکھا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جو بھی اللہ کا باغی ہے، اس نے وہ اپنے بڑے بڑے جرائم نہیں نظر آئیں گے، اور دوسروں کے چھوٹے چھوٹے جرائم جو اس پر ان کی نظر رہے گی، اس سے بڑے معاملات رہ رہے ہوں گے اور چھوٹوں کے پیچھے لگا ہوگا۔ فر من المطر وقف تحت المیزان، عربی کہتے ہیں کہ فلانا بندہ بارش سے بھاگا اور اسے پھر پرنالے کے نیچے رات گزارنی پڑ گئی اور پرنالے کے نیچے اپنے بستر ڈال دیے، اس طرح کی بات ہوتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں مطلب نے اپنے لیے جائز اور ناجائز یہ نہیں کرنا، اس میں بڑی نحوست والی بات ہے، یہ ہے وہ جو اصل محبوس کام اور بڑے کام ہیں وہ تم کیے جا رہے ہو۔ پھر اس کو کہا کہ آؤ تم بڑے پاک باز اور نیک باز بنے پھرتے ہو، آؤ میں تمہیں اصل بچنے کی چیزیں اور اصل پاکی والی چیزیں بتاتا ہوں۔ اور کہہ دیجیے تعالوا، آؤ اتل ما حرم ربکم، میں تلاوت کرتا ہوں تم پر، یا اللہ نے 10 چیزیں کچھ ایسی گنائی ہیں، اتل ما حرم ربکم، جو میں تلاوت کرتا ہوں جو حرام قرار دیا رب العالمین نے تمہارے رب نے تم پر، کون سے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا جب تم کر رہے ہو۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین سے حسن سلوک، پر خرچے ہوں، کی خدمت ہوں، ان سے اچھائیاں ہوں، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اسی طرح اپنے اولاد کو بھوک کی بنا اور بھوک کے ڈر اور افلاس کے ڈر سے نہ قتل کرنا۔ کل ہم نے اس پر تفصیلی بات کی تھی کہ وہ کھانے کا ڈر ہو اس لیے اولاد کو مارا جائے، حصے طور پر مارا جائے یا منصوبہ بندیاں کی جائیں، یہاں تک کہ اسی ڈر سے حاصل کیا جائے اور اس کے اندر داخل ہے۔
اسی طرح وقفے اس لیے کیے جائیں کہ کیا کھلائیں گے اور کیا تعلیم دیں گے، خرچ خراجات وغیرہ وغیرہ وہ اسی کے اندر داخل ہے۔ ہاں ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ اگر کسی صحت کے مسائل ہیں دیگر ہیں اور وقف کیا جاتا ہے کہ حتیٰ کہ عزل کی بھی اجازت ہے، لیکن جب وہ ضرورت ہو، ضرورت کے علاوہ فقط اولاد کی قلت مطلوب ہو اور یہ سوچ یہ بن گئی ہو کہ مسائل ہیں تو بالکل وہ ضرورت کے اندر داخل ہے۔ اسی وجہ سے اندر یہ داخل ہے کہ ایک آدمی اولاد کے کھانے پینے سب کی تو فکر کر رہا ہے، لیکن جو اصل زندگی ہے، جو روحانی ہے، جو دینداری ہے، جو جنت کا ذریعہ، جہنم سے بچنے کا ذریعہ، اس کی کوئی فکر انسان کو نہ ہو تو یہ بھی اومن کا نمیتن کی شاید گزری، اومن کا نمیتن پہلی نہ ہو کہتے ہیں اپنی اولاد کو مار دینے والی بات۔ نحن نرزقكم وإياهم، کیوں مارتے ہیں اولاد کو اپنے؟ نحن نرزقكم وإياهم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے۔ اللہ نے تمہیں کی بات پہلے کی ہے، یعنی تمہیں جہاں ان کی تو روزی کی فکر پڑی ہے، تمہیں کون دے رہا؟ تم بھی تو چھوٹے تھے، اللہ نے بڑا کی، اب کھا رہے ہو پی رہے ہو، کون دے رہا روزی ہے؟ نہ صرف تمہاری اولاد بلکہ تمہاری روزی بھی اللہ پوری کر رہا ہے، کس اللہ پر تم بدگمان ہو؟ ہم نرزقکم وإیاہم۔ پھر مزے کی بات ہے جو اولاد کی کثرت کا مسئلہ جو ہے درپیش غربات کو کم ہے، اور جتنے کھاتا پیتا طبقہ جن اللہ نے مال کی فراوانی دی ہے انہیں ٹینشن زیادہ ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ ان غریبوں کو زیادہ ہونی چاہیے۔ ہم نرزقکم وإیاہم، ہم رزق دیتے ہیں، وإیاہم اور تمہیں بھی دیتے ہیں، وإیاہم اور خاص بھی ہم دے رہے ہیں۔ ولا بولتے ہیں ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور تم نہ جانا فحاشی کے، یہ کام بچنے کے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش، تم نہ جانا فواحش کے فحش کام، فحاشی کے ما ظهر منها وما بطن، جو اس میں سے ظاہر اور جو باطن ہے، ظاہری بدکاریاں، باطنی بدکاریاں، قول و فعل کی ظاہری بدکاریاں، دل کے غلط وساوسیں وغیرہ وسوسے، اس کے قریب نہ جانا، چھوٹی بہائیاں اور نافرمانی اور بڑی مخفی اور ظاہری، اسی طرح یعنی جو بھی جس نوع کی ہے وہ ظاہری ہو یا چھپی ہو، ہر ایک سے، اسی طرح خلوت کی اور جلوت کی، ما ظهر منها وما بطن، جو ظاہر ہے ان میں سے جو باطن ہے، ہر ایک سے دور رہنا۔ بخاری کی 34 نمبر حدیث ہے، لا احد اغیر من اللہ، کہ رب العالمین سے زیادہ کوئی بھی غیرت کرنے والا نہیں، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اس بنا پر اللہ نے فحاشی جو ظاہری اور جو باطنی ہو تمام کو ہی حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح پھر شرک کی بات ہوئی، شرک بھی عظیم ترین گناہ، کل میں روایت پڑھی تھی کل پرسوں 35-40 ترمذی کی حدیث قدسی ہے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، بنو آدم اگر زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے تو ثم لقیتنی، اور پھر تو مجھے میرے اس حال میں کہ لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرا، شرک تو نے نہ کیا ہو تو اتنی ہی بخشش لے کر میں تیرے پاس آؤں گا، بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ اس کی نہ ہوگی۔ اسی طرح یہاں اولاد کو قتل کرنے کی بات ہے، بخاری کی 66 اور 62 نمبر حدیث، لا يزال المؤمن في فسحة من دين ما لم يصب دما حراما، کہ مومن کا دین ترقی کرتا رہتا ہے جب تک وہ حرام خون نہ بہا دے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، تم نہ قتل کرنا کسی نفس کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا، حرام ہر مومن کا نفس حرام ہے، الا بالحق، سوائے حق۔ حق کیا ہے؟ بندہ مرتد ہو گیا، سے بخاری کی روایت بتا دی ہے، بندہ مرتد ہو گیا، شادی شروع ہو کر بدکاری کر دیا یا کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس پر قتل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے فقہا کے ہاں اگر نماز نہیں پڑھ رہا، بے نماز ہے تو بھی اسے قتل کیا جائے گا۔ اس قسم کی چیزیں ہیں جو قتل کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اگر ہر مومن کی جان جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ ہے جس کا مضبوط حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے تاکہ تم عقل مند بنو، یہ عقل مندی کی بات ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، تم قریب نہ جانا یتیم کے مال کے، الا بالتی احسن، مگر اس طریقے سے جو بڑا ہی اچھا ہو۔ اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو حلال اپنا حق ہے وہ لیں اور اس سے ہٹ کر حرام خوری میں اسراف وغیرہ زیادتی ہے اور بدار نہیں، گرو اداری چیزیں نہ ہوں، حتیٰ لوگ شدھ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی بلوغت کو، بالغ ہو جائیں تو یتیموں کو ان کا مال آپ واپس کر دیں، اپنا کاروبار کریں اور اپنی زندگی سنبھالیں۔ شدھ ہو جب یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں، شدھ ہو اپنی جوانی کو، جوان ہو جائیں، اور فَإِنْ آنَسْتُم مِنْ رُشْدٍ فَادْفَعُوا الْأَمْوَالَ، پیچھے قرآن نے کہا جب تمہیں لگے اپنے معاملات سنبھال سکتے ہیں تو پھر دیا جائے گا مال۔
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور تم پورا کرو الکیل ماپ کو، والمیزان اور تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ. یہ کام کرو. یہ تمام کاموں میں نہیں پائے جاتے تھے نا، ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، فحاشیاں کرتے تھے، یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، شرک کرتے تھے، قتل کرتے تھے، ماں باپ کے اندر کمی کیا کرتے تھے. اللہ نے کہا یہ کام تمہارے بچنے کے، ان سے تم نہیں بچ رہے، اور جو بچنے کے نہیں ہیں ان سے بچ رہے ہو. کسی گائے نہیں کھانی، بکری نہیں کھانی. لا نکلف نفسا الا وسعها، لا نکلف، ہم مکلف نہیں بناتے. آپ اس کو مشکل بھی نہ سمجھیں، جو شریعت نے جو حکم دیے بڑے آسان ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها، مکلف نہیں بناتے کسی بھی نفس کو الا وسعها، مگر اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق. جتنی بندے میں طاقت ہوتی ہے رب العالمین اتنا ہی بوجھ جو ہے ڈالتی ہے. اللہ کا عمومی نظام ہے. دینی بوجھ ہو، دنیاوی بوجھ ہو، جتنا بندہ اپنی میموری رکھ سکتا ہو، جتنی اس کی برداشت ہوتی ہے رب العالمین اتنا ہی اس پر ڈالتے ہیں. اس لیے بندے کو فالتو نہیں ہونا چاہیے جی میں ڈوب گیا، میں مر گیا، میں تباہ ہو گیا. نہیں، اللہ کا قانون ہے لا نکلف نفسا الا وسعها. یہ ایمان بنا لیں کہ جتنی آپ میں برداشت ہوگی اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین آپ پر بوجھ نہیں ڈالیں گے. اپنی ٹینشنیں ختم کر لیں. فالتو بہت ذہن میں سوال کرتی ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. نہیں، اس آیت کو یاد رکھیں، لا نکلف نفسا الا وسعها. جتنی طاقت انسان کی، آپ کی، میری ہوگی، رب العالمین اگر آزمائیں گے بھی تو نہیں آزمائیں گے، اس سے بات نہیں پڑے گی. لا نکلف نفسا الا وسعها، مکلف نہیں بناتے کسی بھی نفس کو مگر اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، تم خود سے طرح کی باتیں کیے جا رہے ہو کہ اللہ نے حرام کر دیا یا حلال کر دیا، چھوڑ دو ان باتوں کو، بلکہ جب بات کرنے لگو تو بات میں بھی عدل ہو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو فَاعْدِلُوا، عدل باری کرو، عدل کی بات کیا کرو. نظریات عدل کے ہوں، اقوال عدل کے ہوں، افعال عدل کے ہونے چاہیے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کوئی اپنا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، جب بات کرنی ہے تو اللہ کو دے کر انصاف ہی کرنی ہے، بجائے اس کے خلاف جاتی ہے، اس کے دشمن کے حق میں جاتی ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، رب العالمین کے وعدوں کو پورا کرو، اللہ کے وعدے پورے کرو. اللہ کا وعدہ یہ بھی انسانوں سے حق کی بات کرنی ہے، انصاف کی کرنی ہے. جو چیز حلال ہے اسے حلال جاننا، جو حرام ہے اسے حرام جاننا. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ ہے جس کی اللہ رب العالمین نے وصیت کی ہے، مضبوط حکم دیا، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَأَنَّ پیچھے اللہ نے کہا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، عقل، یا پھر لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. پہلے بندے میں عقل آتی ہے، پھر کچھ سوچنا شروع کرے گا، اور پھر اس کے بعد لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اگلی آیت میں پھر بندہ متقی بن جائے گا. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس کے اللہ رب العالمین نے وصیت کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک یہ میری راہ ہے، مستقیما سیدھی، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. یہ قرآن، یہ حدیث. آپ نے پیچھے سنن ابن ماجہ کی 11 نمبر حدیث پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے دفعہ ایک خط کھینچا، سیدھی لکیر کھینچی، اور 2 لکیریں دائیں کھینچی، 2 بائیں کھینچی، پھر یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جو سیدھی راہ جا رہی ہے یہ میری راہ، جنت کی راہ، جہنم سے بچنے کی راہ، اور جو دائیں بائیں ہیں یہ شیطان کی راہیں ہیں. اہلا بکم، ہمارے شیخ شمس الاسلام صاحب تشریف لائیں، کسی رکھتے ہیں کہ دیگر. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ جس کے رب العالمین نے تمہیں نصیحت کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پھر فرمایا یہ میری راہ سیدھی، اس کی پیروی کرنی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس حدیث میں ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں بھی اس کی لکیریں کھینچی ہے، تو فرمایا کہ ان لکیروں کی جو ہے پیروی نہیں کرنی، یہ شیطان کی ہے. ہوگا کیا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ شیطان جو ہے تم اللہ رب العالمین کی راہ اس سے ہٹا دے گا. اگر اس کی پیروی کرو گے تو شیطان جو ہے تم اللہ رب العالمین کے راستے چلنے نہیں دے گا. یہ ہوتا ہے کہ یا آپ شیطان کی راہ چلتے ہیں یا رحمان کی راہ چلتے ہیں، اور دونوں کی راہ بے وقت چلنا انسان کے لیے محال اور ناممکن ہے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ، کھانا کے یہاں کسی دفعہ تتقون کے الفاظ آئیں گے، پہلے تعقلون، پھر تذکرون، اور پھر تتقون، کیونکہ تقوی کا لیول جو ہے یہ اوپر ہے تذکر کے لیے. تو انتظار کیجیے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. السلام علی رسول اللہ الامین، اما بعد. سورۃ الانعام
اس کو ذرا غور سے پڑھیں گے. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. بات ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کی شریعت خود سے بندہ شارع اور قانون ساز بن کر فیصلے نہیں کرے گا کہ یہ چیز حلال اور یہ جو ہے حرام. تو ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماما علی الذی احسن، تماما پورا کرتے ہوئے اپنے احسان کو، علی الذی اس بندے پر احسن جو اچھا رہا اور اللہ رب العالمین کی باتوں کو مانتا رہا، قبول کرتا رہا. اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جو کہ تمام تھی، کامل تھی، کمپلیٹ تھی، اور اس بندے کے لیے، اس بندے پر کہ جس کو اللہ رب العالمین کا مطیع بردار رہا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور تفصیل لکل شیء سے تفصیل تھی یہ کتاب، لکل شیء ہر چیز کے لیے، ہر چیز کو قرآن و حدیث نے کھل کر اور بڑے پیارے انداز سے جب بیان کیا ہے. یا ثم آتینا موسیٰ الکتاب، امام نجر طبری فرماتے ہیں کہ اس کی تقدیر یہ بنتی ہے ثم قل بعد ذلك یا محمد، کہ پھر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ آپ کہیں اے محمد کہ ہم نے پھر عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تفسیر لکل شیء، اور تفصیل ہر چیز کے لیے، ہدی اور ہدایت و رحمت و رحمت، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، شاید کہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں، اور خصوصاً رب العالمین کی ملاقات آخرت. یہ بات آپ نے اللہ کی توفیق سے بار بار پڑھی ہے کہ ایمان بالیوم الاخر جو ہے یہ ہر خیر کی بنیاد ہے. یہاں پھر آپ دیکھیں رب العالمین نے آخرت پر ایمان اور قرآن پر ایمان اسے پھر جمع کر دیا. آخرت پر ایمان اور تورات پر، یعنی وحی اور آخرت ان کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے. جب تک ایک پر ایمان ہے دوسرے پر ضرور ہوگا، اور ایک کا ایمان نہ ہونا دوسرے سے محروم کرنے کا ذریعہ ہے. اس لیے فرمایا کہ نہ صرف ان کی بات ہے بلکہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب اس نے ہم نازل کی ہے، مبارک کتاب تھی. یہ مبارک کتاب یعنی فقط موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی گئی بلکہ اللہ رب العالمین نے اس امت اور اس امت کو بھی اس نعمت سے نوازا ہے. کتاب أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، ایک مقام پر یہ فرمایا کہ تدبر کرنے کی آیات ہیں اس کی اور اس لائق ہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. چونکہ تقوی جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے رحم کے ذریعے ہے، اور جس بندے میں تقوی الہیت اور خشیت نہیں ہے وہ اللہ رب العالمین کے رحم سے محروم بندہ ہوگا. اور اس لیے یہ کتاب اللہ رب العالمین نے دی کہ کل تو پھر اللہ کے دربار میں کوئی عذر نہ پیش کرو کہ کہو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو کتاب دی گئی تھی ہمیں نہیں ملی. ان تقول، کہ تم کہو انما انزل کتاب، ویسے کتاب دی گئی تھی، نازل کی گئی تھی، علی طائفتین، دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وان کنا عن دراستہم لغافلین، اور بے شک ہم اس کے دراسے اور پڑھنے سے غافل تھے. ہم اس کے پڑھنے سے غافل تھے، ہمیں سمجھ نہ تھی، اس لیے ہم ہدایت سے محروم رہ گئے. وقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم. یہ قسمیں کھائیں گے، بعض تھے کہ اگر ہمیں کتاب دی جاتی ان سے زیادہ ہم نے ہدایت یافتہ ہونا تھا. تو رب العالمین نے تمہیں بھی کتاب سے نواز دیا تاکہ تمہارا یہ عذر جو ہے نہ رہے. فلما جاءہم نذیر ما زادوا الا نفورا. قرآن نے کہا کہ جب پھر یہ درد اللہ رب العالمین نے دے دی تو مزید ان کی نفرتیں اور اللہ سے دوریاں بڑھ گئی ہیں. او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب، یا اگر تم یہ کہو کہ بے شک لو ان انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی، لکنا اہدی منہم، ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. قد جاءکم بینۃ من ربکم، یقیناً آگے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، ہدی اور ہدایت بھی ہے، ورحمت اور رحمت بھی ہے، آ گئی. ومن اظلم، بس کون بڑا ظالم ممن کذب بآیات اللہ، جو رب العالمین کی آیت کی تکذیب کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. وصدقنا، اس سے منہ پھیر دے. سنزل الذین یصدفون عن آیاتنا، عن قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیتوں کو، سوء العذاب، برے عذاب کا بدلہ ملے گا. بما كانوا يصدفون، اس سے اعراض کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، منہ پھیرتے تھے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ،
هل ينظرون، وہ انتظار نہیں کرتے، الا ان تأتیہم الملائکہ، اللہ رب العالمین نے کتاب سے نوازا، وحی کے پاس آ گئی، اور اس لیے آئی کہ کرم کے پاس سے عذر نہ ہو کہ اللہ کتاب نہیں تھی اس لیے ہم گمراہ رہے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی بہت قدر کرتے، بڑا احترام کرتے، متاثر ہوتے، اقرار کرتے، لیکن انسان کی حالت یہ کہ نہیں ماننا میں نے، اور اس کا وبال پھر دیکھ لیں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، وہ انتظار نہیں کرتے الا مگر اس بات کا ان تأتيهم الملائکہ، ان کے پاس ملائکہ آ جائیں، مرنے لگے ہیں اور ملائکہ ان کے پاس آئیں، یا یہ قیامت آئیں اور ملائکہ آ جائے، او یاتی ربک، یا آیت رب، او یاتی بعض آیات ربک، آ جائے تیرے رب کی بعض آیات، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ پچھلی بات الحمدللہ کی توفیق سے بقرہ میں نے تفصیلی کی تھی، امام ابن جریر رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی کہ اللہ آئے گا جس سے اس کی شان کے لائق ہے، باقی یہاں اس کی تعویلیں کرنا کہ اللہ کا حکم آئے گا، یہ معتزلہ وغیرہ کا طریقہ ہے، بعض آیات ربک، او یاتی بعض آیات ربک، لیکن ہوگا کیا؟ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آئیں گی تیرے رب کی بعض آیات، جب اللہ کی نشانی آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمان ولم تکن آمنت من قبل، اس وقت کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اب تک اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، جو پہلے ایمان نہیں، چونکہ ایمان پھر بالغیب نہیں رہے گا، اللہ کو جو ایمان مقبول اور منظور ہے وہ ایمان بالغیب ہے، جبکہ یہ ایمان جو ایمان بالشہادہ ہے اور بالحاضر ہے، یہ اللہ کا مقبول اور منظور نہیں۔ اسی بنا سے مسلم کی 118 نمبر حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جب وہ ظاہر ہو جائیں گی، تین نشانی آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمان ولم تکن آمنت من قبل، یہ الفاظ اس حدیث میں بھی ہیں۔ اس میں کہا طلوع الشمس من مغربها، سورج جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا، دجال آ جائے، ودابۃ الارض، اسی طرح جو دابۃ الارض، اس طرح کے سورہ عنکبوت میں آگے جا کے سورہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ، آیت کے اندر ذکر ہے سورہ نمل ہے، غالباً سورہ نمل ہی ہے، نمل ہی، وہاں اللہ العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ جب ایک دعوت الارض نے نکلنا ہے جو لوگوں سے بھاگ کرے گا، وہ دابہ وہ جانور، جب تک وہ نہ آ جائے، یہ تین چیزیں نہ آ جائے، اس وقت انسان کا ایمان جو مفید رہے گا، اور جب یہ آ جائے لا ينفع نفسا ایمان ولم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، ایمان میں کچھ نے خیر کی کمائی نہ کی ہو، قل انتظروا انا منتظرون، کہہ دیجیے تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے، ٹھیک ہے وہی قبول نہیں ہے، ہماری باتوں پر اعتماد نہیں ہے، رسول اللہ کی تابعداری نہیں ہے، ٹھیک ہے انتظار آپ بھی کریں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کس کا انجام اچھا نکلتا ہے اور کس کی باتیں سچی ثابت ہوتی ہیں۔ ان الذين فرقوا دينهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفریق کی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین اپنے دین کو، وكانوا شيعا، اور وہ تھے مختلف گروہوں میں بڑھ گئے، لسنا منهم في شيء، ان میں سے کسی چیز، لسنا منهم، آپ نہیں ان میں سے ان کے متعلق فی شيء کسی بھی چیز میں، یعنی آپ سے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف احزاب اور گروہوں کے اندر بڑھ گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر سے روایت نے بتایا حتیٰ کہ ہماری امت جو ہے درشنا فرماتے ہیں کہ میری امت بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور کل فی النار الا واحد، وما انا باصحابی، والی بات ہے اس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں یہی کامیاب ہوں گے۔ انما امر من اللہ، بے شک ان کا حکم جو ہے امر من اللہ رب العالمین کے حوالے ہیں، اللہ رب العالمین ہی ان کا فیصلہ کریں گے۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ رب العالمین نے خبر دیں گے بما كانوا يفعلون، جو کیا کرتے تھے، اللہ کے پاس سے جائیں گے، اللہ کے حساب و کتاب کریں گے پھر، اور ان کے ہر عمل کا انہیں بتایا جائے گا، اور پھر سزا اور جزا کا تصور قائم ہوگا۔ من جاء بالحسنۃ، اس لیے جب اللہ کے پاس جانا تو نیکیاں لے کر جاؤ، اشارہ، من جاء بالحسنۃ، جو کوئی نیکی لے کر آیا، اس نے نیک اعمال کیا، ایمان توحید اطاعت شرک سے بچتا رہا، فلہ عشر امثالہ، اس کے لیے 10 گنا اللہ رب العالمین۔ پھر آپ نے حدیث پڑھی، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، دیگر کتابوں میں 26 87 نمبر حدیث ہے کہ ایک نیکی جو اللہ رب العالمین کے ہاں کم از کم 10 گنا شمار ہوتی ہے، وہ ازید اور اس سے بھی زیادہ جتنی اللہ کی مرضی ہو۔ اور پھر فرمایا من تقرب الی شبرا تقربت منہ باعا، جو کہ میری طرف ایک بارش چل کر آئے تو میں ایک باع اور ایک ذرا اس کی طرف آتا ہوں، جو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بی شیئا لقیت بمثلها مغفرۃ، حدیث قدسی آپ نے پیچھے سنی کہ جو زمین پر گناہ لے کر آئے لیکن شرک نہ کیا، اور اتنی بخشش میں لے کر اس کے پاس آؤں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ اس کی نہ ہوگی۔ تو یہ فلو عشر امثال، ومن جاء بالسیئۃ، جو کوئی گناہ لے کر آیا، گناہگار بن کر اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوا، فلا یجزا الا مثلها، تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اتنا ہی۔ اسے مشرک کی حدیث آپ نے پیچھے پڑھی، من ہم بحسنۃ،
کہ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے فرض عمل کیا نہ ہو اللہ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور جو گناہ کا ارادہ کرے فقط ارادے کی بنا اللہ لکھتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہ کر دے تو پھر صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فلا یجزی الا مثلہ وهم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ قل کہہ دیجیے انی ہدانی ربی، بے شک مجھے ہدایت دی میرے رب نے، مجھے دکھائی ہے میرے رب نے الی صراط مستقیم، سیدھی راہ مجھے چلایا ہے رب العالمین نے سیدھے راستے کی طرف۔ ہو یہ چاہ رہا ہے کہ ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا کرتی ہے۔ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے ہدایت دی الی صراط مستقیم، دین قیام ملت ابراہیم۔ پھر ہر بندہ ہی اپنے دین کو اس صراط مستقیم سمجھتا ہے، اس لیے فرمایا ہر ایک نہیں بلکہ دین قیما، وہ جو مضبوط ترین ملت اور دین ہے وہ ملت ابراہیم حنیفہ، جو کہ ابراہیمی دین ہے، جو کہ یکسو ہے اور اللہ کی طرف توجہ کرنے والے تھے، اور یہ دین بھی یکسو بھی ہے۔ وما کان من المشرکین، چونکہ مشرکین خود کو ابراہیمی دین پر سمجھتے تھے، ان پر رد ہے وما کان من المشرکین، کہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اور کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی، یہ وہی طریقہ اور وہی اصول آپ پھر سمجھیے کہ جو سورت اس ٹاپک پر بات کرتی ہے جب آخری رکوع آخری آیات اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور کھل کر اس موضوع کو بیان کرتی ہے، لہٰذا پھر یہاں توحید سکھائی جا رہی ہے اور شرک سے تجنب ہے اور احتراز کا درس ہے۔ اور کہہ دیجیے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی خاطر۔ بڑی پیاری آیت ہے، مومنوں کو توحید سکھانے والی آیت ہے کہ زندگی وہ ہے اصل انسان کی اصل زندگانی جو فقط اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی، میری عبادات، نمازیں، میری قربانی، حتیٰ کہ میرا مرنا اور میرا جینا جو ہے یہ سب کچھ رب العالمین کی خاطر ہے۔ جیوں گا تو اللہ رب العالمین کی بندگی کروں گا، اور مروں گا تو اسی اللہ کی رضا کی خاطر مروں گا، للہ رب العالمین، جو کہ رب العالمین ہے تمام جہانوں کا پالنے والا۔ لا، اس میں اشارہ پھر یہ بھی ہے کہ ظاہر جب اتنی وفا میں اللہ سے کروں گا تو رب العالمین کیسے کو ضائع کریں گے مجھے۔ آپ نے پیچھے بخاری کی روایت پڑھی، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے جا رہے ہیں، اہلیہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑی جا رہی ہیں، جہاں نہ سبیا جن والا انسن ولا انیس، کوئی ہے نہیں، ہم چھوڑی جا رہے ہیں اور حکم نہیں دے رہے۔ پھر آخر میں خود پوچھا کہ اللہ عمر کا لحاظ ہے کہ اللہ کا یہ حکم تھا، کہاں جی ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا جواب دیا، فرمایا لا یضیعنا، جب یہ تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ تو اللہ سے یہ اللہ کے لیے میں قربانیاں دوں گا تو کیسے مجھے میرا اللہ ضائع کرے گا، اور یہ حقیقت ہے۔ یہی بات جب جبریل امین وحی لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس وقت خدیجہ نے بھی کہا تھا کہ اللہ کو ضائع نہیں کریں گے، تک تصویر الرحم وغیرہ وغیرہ آپ میں ان صفات پائی جاتی ہیں۔ لا شریک لہ، بڑی دنیا کہتی ہے جی اللہ کے لیے میری نمازیں، قربانی، سب کچھ ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ نہ ہو کہ جی توحید بھی ہے ساتھ شرک بھی ہے، ایمان بھی ہے اور شرک بھی ہے، وما یکفر باللہ الا هم مشرکون کا معاملہ نہ ہو، بلکہ توحید کے ساتھ ساتھ لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو، بذالک امرت، تو اسی کا مجھے حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں ہی اول مسلمان ہوں، اول تابعدار ہوں، سب سے پہلے میں اللہ کی بات مانوں۔ مومن کی یہ شان ہوتی ہے، مومن ہر بات کو ڈماڈول کرنے اور ٹاک مٹول کرنے کا اور پیچھے ہٹنے کا نہیں ہوتا، اس کی عادت نہیں ہوتی، بلکہ آگے بڑھنے کی ہوتی ہے۔ فمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، آپ نے روایت پڑھی، بندہ جب ہر کام میں پیچھے پیچھے ہوتا رہے، اللہ رب العالمین حتی یخرم اللہ فی النار کا معاملہ کر دیتے ہیں، پھر جہنم میں پیچھے رکھتے ہیں، اسے آخر میں نکالتے ہیں، ہمیشہ رہے گا۔ انا اول المسلمین، اول ترین مسلمان، خیر کے کام جہاں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا نئی چیز ہوتی ہے، فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سوچ ہوتی ہے مسلمان کی۔ اور کہہ دیجیے غیر اللہ ابغی ربا، اللہ اکبر، غیر اللہ کے رب العالمین کے علاوہ ابغی میں تلاش کروں ربا، اللہ کو چھوڑ کر، اس عظیم اللہ کو چھوڑ کر میں دوسرے اپنے لیے حاکم اور کارساز اور ولی تلاش کرتے رہوں۔ اور وہ رب کل شیء، اور وہ حالانکہ وہ اللہ رب العالمین رب ہے کل شیء، ہر چیز کے، اللہ ہر چیز کا رب ہے، میں اسے چھوڑ کر کسی اور کو تلاش کروں۔ وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیہ، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتا کوئی نفس بھی، کوئی بھی گناہ نہیں کرتا الا علیہا، مگر اسی پر ہی اس کا وبال ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، جو اچھائی جو برائی انسان اپنے لیے ہی کر رہا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، گناہ اس بندے نے کیے اسی کے سر ہے، نیکی اس نے کی اسی کے سر، الا کہ اس کا ایک گناہ کسی کے تھرو ہوا، کسی کوئی اس کا سبب اور موجب بنا وغیرہ وغیرہ، معاون بنا، پھر وہ بھی اس کے شریک ہوگا۔
اسی طرح کسی کے نیکی میں کسی نے شمولیت اختیار کی تو تب ہے، وگرنہ عمومی قانون یہ ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الى ربكم مرجعكم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا پلٹنا، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تمہیں خبر دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ آج دو صفیں قائم ہوگی، مشرکین کی اور موحدین کی، اللہ کے ماننے والوں کی اور نہ ماننے والوں کی۔ تو فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور اللہ تمہیں خبر دیں گے جس میں تمہارا اختلاف، اس میں فیصلہ بنیں گے قاضی، فیصلہ کریں گے قاضی بن کر کہ اس کی غلطی اور یہ درست ہے۔ وهو الذي رب العالمین کی ہستی وہ جعلکم خلائق والارض، اس نے بنایا تمہیں خلیفہ اور جانشین زمین میں، اللہ نے تمہیں بنایا۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اللہ رب العالمین نے بلند کیے بعض کے بعض پر درجے، درجات سے نواز دیا۔ کیوں؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، اس میں جو اللہ نے تمہیں دی۔ یہ بتا دیے کہ ہر بندہ ہی آزمائش میں ہے، بادشاہ اپنی بادشاہت کی وجہ سے آزمائش میں، فقیر اپنے فقر میں آزمائش اللہ رب العالمین سے آزما رہے ہیں، اور مالدار اپنی طرح کی آزمائشیں، اپنے لیول کی آزمائشیں پال رہا اور برداشت کر رہا اور جی رہا، اور اسی طرح ہر مسکین اپنے اسی طرح جسے دنیا دی اس کے اندر آزمائش میں مبتلا، جسے دین سے نوازا اور اس میں جسے عبادت دی عبادت کے اندر آزمائش میں مبتلا، جسے علم سے نوازا اور اس کے اندر جسے ذلیل کیا اس نے، اس کے لیے ذلت آزمائش بن گئی، جس کو معزز بنایا مقتدر بنایا، اس کے لیے اپنی عزت جو آزمائش ہے۔ ہر بندے یبلوکم فیما آتاکم، اور سورہ قصص میں آگے جا کر بات کرتی ہے فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ، آپ جہاں ہیں جو نعمت جو ثروت آپ کو ملی ہے، جو اللہ آپ کو، جو اللہ نے جو عطا آپ کو کی ہے، وہی اسی نہیں، آپ اسی آزمائش کے اندر اچھے رہ کر اللہ کو راضی کر کے اسی کاروبار، اسی سیٹ اپ، اسی مصروفیت کو، اسی مشغولیت میں جو اللہ نے عطا کی، اسی میں آپ آخرت کو اپنی سیدھی کریں۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب جو ہے بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ اللہ کی سزائیں جلد بھی آتی ہیں، اور پھر جب حساب و کتاب شروع ہو تو جلدی ختم اور جلدی سزا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ اللہ کی شان ہے، دونوں سائڈ جہاں غفور رحیم بھی ہے، اللہ بخشنے والے اور مہربان اور رحیم بھی ہے، اس لیے اللہ سے رحم کو تلاش کرو اور ڈھونڈو، اور اللہ کے رحم کو اور اللہ کی سزاؤں سے بچ بچا کر اپنی زندگی میں گزارو۔